بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے اس درس کے اندر ہم ناظرین کے سامنے جو بات رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان کی ہر وقت حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زبان انسان کے پاس ایک ایسا آلہ ہے جو انسان کو بلندیوں کی منزلوں کی طرف لے جاتا ہے اور تختوں پر چڑھا دیتا ہے کہ انسان تخت نشین ہو جاتا ہے اس زبان کی وجہ سے، لیکن یہی زبان ہوتی ہے کہ انسان کو تختہ دار پر بھی لٹکا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے افضل بہتر مومن کون ہے، افضل اور بہتر مسلمان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین افضل مسلمان وہ ہے جو اس طرح زندگی گزارے کہ اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ہاتھ کے ذریعے بھی وہ کوئی تکلیف نہ دے اور زبان کے ذریعے بھی کوئی تکلیف نہ دے۔ اور اگر ہم آخرت کی فکر کریں تو بھی زبان سامنے آتی ہے کہ زبان کی حفاظت اس میں لازمی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ یاد رکھو لوگو، اے انسانوں یاد رکھو، تم منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتے مگر لکھنے والے جو اللہ تعالیٰ نے نگہبان رکھے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، وہ لکھنے والے لکھنے کے لیے تیار ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے ہم جو بھی منہ سے بات نکالیں، جو بھی لفظ پھینکیں، سوچ سمجھ کر تول کر بولیں، کہیں ایک لفظ جنت کے رستوں پر چلنے والے کو جہنم کی اندھیری راتوں کی طرف، اندھیرے رستوں کی طرف نہ دھکیل دے۔ صرف ایک لفظ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ انسان کو چاہیے کہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، منہ سے جو بات نکالے سوچ سمجھ کر نکالے، بہتر اچھی بات نکالے، ورنہ چپ رہے۔ یہ خاموشی جو ہے، یہ جو خاموش رہنا ہے، اگر انسان اچھی بات نہیں کر سکتا تو اس پر پردہ ہے، اور اگر انسان اچھی بات کر سکتا ہے لیکن چپ رہتا ہے، زیادہ سنتا ہے اور کم بولتا ہے، تو پھر اس کی بات ہر نوٹ کی جاتی ہے۔ ہم اکابر کو دیکھتے ہیں، ان کی ہر بات کو تحریر کیا جاتا تھا، اکثر باتوں کو لکھا جایا کرتا تھا۔ لکھا گیا، کیوں لکھا گیا؟ ان کا یہ انداز تھا کہ وہ بولتے کم تھے اور سنتے زیادہ تھے۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کم گو تھے، کتنا کم بولتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، السلام علیکم، کہ آپ پر اللہ کی موت ہو۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، وعلیکم، کتنا کم، ان کو جواب بھی دے دیا، ان کی بات ان پر لوٹا دی، اور بولے کتنا، وعلیکم، تھوڑا سا۔ تو ناظرین، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کتنا بولتے ہیں اور کس طرح بولتے ہیں۔ کیا ہماری زبان سے کوئی دوسرا مسلمان تکلیف کے اندر تو نہیں ہے؟ ہمارے بولنے کی وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے، اور سوچنے کے بعد سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے بعد بولنا چاہیے۔ ہم خود نہیں سمجھتے، لیکن اپنی زبان سے باتوں کو اس طرح پھینک دیتے ہیں کہ بعد میں خود ندامت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان، کیا انسان اپنی زبان کی حفاظت کر، اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر، کہیں یہ سانپ تجھے ڈس نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔